एजेंट अब्दुल इरफान आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गिलगित बल्तिस्तान के सब बहन भाइयों को देना चाहता हूँ। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में एक मुआहदा तय पाया है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी सारी जो जॉब वैकेंसीज हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के जरिए कंडक्ट करवाएगा। तो इस मुआहदे के मुताबिक सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है जिन्होंने हमसे रब्ता किया और उनके लिए हमने काम शुरू कर दिया हुआ है, वो पुलिस डिपार्टमेंट है गिलगित बल्तिस्तान का। तो पुलिस डिपार्टमेंट का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए एड जो है वो अखबारात में, लोकल अखबारात गिलगित के और नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो चुका है। तो इस सिलसिले में मैं आपको कुछ बेसिक इसके चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जॉब क्या है, इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें टेस्ट का तरीका क्या होगा। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मुझे टेलीफोन पे और मैसेजेस पे कांटेक्ट कर रहे हैं जी, कि बताएं इसका सिलेबस क्या होगा, इसका तरीकाकार क्या होगा, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो पैगाम के जरिए आप सब दोस्तों को ये एक मैसेज शेयर कर दूं, ताकि सबके लिए आसानी हो ये समझने में तरीकाकार इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो जी हम स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब दोस्त जिनका जो गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी हैं, मेल फीमेल, और उनका डोमिसाइल भी गिलगित बल्तिस्तान का है, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी जो मिनिमम एजुकेशन है इस पोजीशन के लिए वो FA FSC है। इससे ज्यादा जितनी भी एजुकेशन हो उसका कोई इशू नहीं है, वो उनकी अपनी स्वाबदीद है। लेकिन बेसिक क्राइटेरिया जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो FA और FSC पास होना जरूरी है। एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल इन्होंने रखी है पुलिस डिपार्टमेंट में, और गिलगित बल्तिस्तान के जो एज रिलैक्सेशन रूल्स के मुताबिक 41 ईयर तक एज रिलैक्सेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये इसका जनाब बुनियादी जो इसका तरीका है, बुनियादी जो इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल होना जरूरी है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने FA या FSC किया हो, आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है जी? अप्लाई करने के लिए आपको HEC की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसका URL भी अभी हम आपको थोड़ी देर में स्क्रीन में पूरा तरीका बता देते हैं कि आपने इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसका जो URL है, जो इसका वेबसाइट है, वो etc.hec.gov.pk। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ एक दफा, etc.hec.gov.pk। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे चले जाएंगे और वहां पे गिलगित बल्तिस्तान जॉब्स का आपको एक लिंक मिलेगा। अभी हम आपको वीडियो में भी ये सारी चीजें दिखा देते हैं। उस लिंक को आप क्लिक करें, उस पर अपना प्रोफाइल बनाएं और आगे फिर उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आप कंप्लीट करते जाएं। अपनी फीस सबमिट करवाएं बैंक में और उसका चालान जो है वो अपलोड कर दें और करके अपना एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें।
تو ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جو ٹیسٹ ہوں گے، اس کی سلیکشن کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کیا ہوگا. یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس ویڈیو. تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے، آپ نے جب ہمارے لنک پہ آ کے etc.hec.gov.pk پہ آپ نے جب ایک دفعہ اپنی اپلیکیشن بھر دی، اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا دی، اس کے بعد جو ہے یہ اپلیکیشن میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتا جاؤں، یہ ہم نے پورٹل جو ہے یہ 30 دنوں کے لیے اوپن کیا ہوا ہے. ود ان 30 days آپ اپنی اپلیکیشن یہاں پہ سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو 13 days کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے دیٹ از 9th February. 9 فروری تک آپ یہ اپلیکیشن یہاں پہ سبمٹ کروا سکتے ہیں. اپلیکیشن آپ کی سب لوگوں کی جب اس پہ سبمٹ ہو جائے گی، پورٹل ہمارا کلوز ہو جائے گا 9 فروری کی رات 12 بجے. اس کے بعد ہم آپ کو آپ کا فزیکل ٹیسٹ کے لیے بلوائیں گے جی. تو فزیکل ٹیسٹ میں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں میل کینڈیڈیٹ کے لیے، وہ منیمم جو ہائٹ ہے کسی بھی میل کینڈیڈیٹ کی وہ 5 فٹ 6 انچ ہونی چاہیے، اور فیمیل کینڈیڈیٹ کے لیے 5 فٹ 2 انچ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس کا چیسٹ کی میجرمنٹ ہوگی، وہ بھی طریقہ کار ہم نے آپ کو ایڈ میں شیئر کر دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک تھوڑا رننگ کا ٹیسٹ ہوگا. تو یہ مطلب کہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہونے کے بعد سب سے جو پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا فزیکل یا انڈیورنس ٹیسٹ کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ جس ٹیسٹ سینٹر کو، 3 ٹیسٹ سینٹر ہم نے اس اپنے پورٹل میں دیے ہوئے ہیں، اس میں سے جو بھی ٹیسٹ سینٹر آپ سلیکٹ کریں گے، اس میں سے ایک ٹیسٹ سینٹر پہ آپ کو بلا کے آپ کا فزیکل انڈیورنس ٹیسٹ ہم لیں گے. فزیکل انڈیورنس ٹیسٹ جو کینڈیڈیٹ پاس کریں گے، پھر ان کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلوایا جائے گا. ریٹن ٹیسٹ کے لیے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریٹن ٹیسٹ آپ کا 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، پارٹ 1 اور پارٹ 2. پارٹ 1 آپ کا 90 منٹ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا، جس میں آپ کو جو کوسچن پیپر آئے گا وہ MCQs بیسڈ ہوگا، ملٹیپل چوائس کوسچن. اس میں اسلامیات ہوگی، پاک سٹڈیز ہوگی، انگلش ہوگی، اردو ہوگا، اس میں کچھ جنرل نالج کے کوسچن ہوں گے. تو بہت سارے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ پیپر کیسے بنے گا، کہاں سے آئے گا جی، اس میں ہم کہاں سے تیاری کریں. تو اس کا بہترین سب سے سمپل حل، آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ نے FAC تک جو اپنا سلیبس پڑھا ہے، جو آپ نے ٹیکسٹ بکس پڑھی ہیں، اسی میں سے آپ نے تیاری کرنی ہے. وہی آپ کا سلیبس ہے، وہی آپ کی بکس ہیں. تو اسلامیات کے جو مارکس ہوں گے وہ 20 ہوں گے، اس میں پاک اسٹڈی کے مارکس 20 ہوں گے، انگلش کے مارکس 20 ہوں گے، اردو کے بھی 20% اس کو دی جائے گی، اور جنرل نالج کا بھی 20% ہوگا. تو اس طرح ان 5 سبجیکٹس کو ملا کے آپ کا ٹوٹل 100 مارکس کا پیپر ہوگا، اور اس میں آپ کو 90 منٹس اس کے لیے دیے جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو 20 منٹس کا بریک ملے گا، اور اس کے بعد امیڈیٹلی دوسرا پیپر ہم آپ کی ایک سائیکالوجیکل اسسمنٹ لیں گے. سائیکالوجی کا بھی ایک چھوٹا سا پیپر ہوگا. تو یہ یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ایک ریٹن ٹیسٹ کا پروسیس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ان دونوں ٹیسٹوں میں مطلب کہ فزیکل ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاس کریں گے، دین فائنلی ان کو انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا. اور انٹرویو جو ہوگا وہ وہیں پہ، مطلب یہ ساری ایکٹیویٹی آپ کو ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں یہاں پہ کہ یہ سارے گلگت میں، اسکردو میں آپ کے جو لوکل سینٹرز ہیں وہیں پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں گی. اور انٹرویو میں جو پھر فائنلی لوگ سلیکٹ ہوں گے، ان کے یہ تینوں چیزوں کو ملا کے ان کا ٹیسٹ، انٹرویو، فزیکل انڈورینس ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ، یہ چیزوں کو ملا کے میرٹ بنا کے تو فائنل سلیکشن لسٹ جو ہوگی وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہاں پہ آپ کو دے دی جائے گی، اویزا کر دی جائے گی. سوشل اس میں پرنٹ میڈیا میں بھی یہ دے دیں، یا کہ آپ کو کنوے کر دیا جائے گا. تو یہ سارا پروسیس ہے جی اس کا. تو ابھی فی الحال ہم نے پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی جاب کا ایڈورٹائز کیا ہے. اس کے بعد BOR بورڈ آف ریونیو کی نائب تحصیلدار کی جاب ہے، وہ ان پروسیس ہے، وہ بھی کمنگ 2-3 days میں اس کی بھی ایڈ آ جائے گی. پھر اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کر دوں گا. تو اس طرح 1 by 1 جس ڈپارٹمنٹ کی ہمارے پاس ڈیٹیلز آتی جائیں گی، جو بھی ایڈ ہم اخبارات میں دیتے جائیں گے، اس کے بارے میں پھر میں آپ کو پوری کی پوری انفارمیشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو اس سلسلے میں، کوئی بھی آپ کو کیوری ہو، کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ نیچے کامنٹس میں آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں، کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو سیٹسفیکٹری آنسر دیا جائے گا. تھینک یو. السلام علیکم.